مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ناراض ہیں حکومت سے اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، فریب ہوا. ویسے تو سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے لیکن ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوا کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم بہت بڑا کام ان سے کروایا گیا اور ان سے منظور کروائی گئی، ووٹ لیے گئے. ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا بلکہ ان سے دغا کیا گیا. لہٰذا مدارس ایکٹ ہے، مدارس رجسٹریشن بل ہے، وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی تک کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ جو مدارس بل ہے وہ ایکٹ بن چکا ہے اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صدر زرداری صاحب کا موقف بھی اسپیکر قومی اسمبلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت کا موقف بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ٹی وی چینل پہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو قانون کی کتابیں ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ مدارس بل جو ہے وہ ایکٹ بن چکا ہے، مقررہ وقت کے اندر اندر جو ہے وہ صدر مملکت نے نہ ہی دستخط کیے اور نہ ہی واپس بھیجا. تو جب واپس نہ بھیجا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹ بن چکا ہے اور یہ ماضی میں اس کی مثال موجود ہے. اور یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے جب ایوان صدر میں موجود تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب تو امپورٹڈ سرکار نے یہ حرکت کی تھی، ایک بل بھیجا اور اس بل پر صدر مملکت نے دستخط بھی نہیں کیے اور اپنے سٹاف سے کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں اختلافی نوٹ کے ساتھ اور اس کو واپس بھیجیں. لیکن صدر مملکت کے سٹاف نے کیا کیا، انہوں نے وہ بات مانی جو حکومت نے کہی اور وہ اس پہ عمل نہیں کیا. اس کے باوجود وہ جو بل تھا وہ قانون کا درجہ دے دیا گیا اسے اور اسی کی بنیاد پر پھر بعد میں بہت کچھ جو ہے وہ 2 نمبریاں کی گئیں. بہرحال اسی طریقے سے اب یہ ہو چکا ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے، پہلے تو فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش کی گئی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی اور ایک اور کام کیا گیا. کچھ علماء کرام کو جو سرکاری علماء تھے، سرکاری مولوی تھے، ان کو اکٹھا کیا، انہیں بھی پریس کانفرنس بھی کروائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، باقی سب کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی. لیکن بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے پلیئر ہیں، انہوں نے ایک اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو سرپرست ہیں وفاق المدارس اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں آئے، حنیف جالندری صاحب آئے، ساجد میر صاحب آئے، عبد المصطفیٰ، محمد اسحاق ظفر صاحب، قاری یاسین، مولانا حافظ یونس، مولانا عبد المالک، مولانا طارق رحمان، ڈاکٹر حبیب الرحمان، افضل حیدری صاحب، مولانا تحسین، مولانا لال حسین توحیدی، یہ سب کے سب یعنی کہ تمام کے تمام علماء کرام جو تگڑے علماء کرام ہیں وہ سب جمع ہو گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا اس کو سپورٹ کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد اس اتحاد تنظیمات مدارس نے جو موقف تھا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو سپورٹ کیا اور اجلاس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا اعلامیہ بھی اور تمام کی تمام اس اجلاس میں پیش کی گئی قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں اور ان میں کہا گیا کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پارلیمنٹ کے ایوانوں سے منظور ہو چکا ہے اور جس دن منظور ہوا اسی دن ایوان صدر کو ارسال کیا گیا اور اب اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ بل جو ہے وہ قانون بن چکا ہے، لہٰذا ہم اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پہلے حکومت کی طرف ڈرافٹ آیا اور ہم نے تسلیم کیا اور اب اس میں مسلسل یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اب یہ دھوکہ قبول نہیں. اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس کو منظور کریں اور اس پہ دستخط کریں یا نہ کریں، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں. یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو سکے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خبر میں نے تفصیل کے ساتھ اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرا بھی ایک جو ہے سرکاری مولوی وہ اکٹھے ہوئے اور سرکاری مولویوں نے طاہر اشرفی صاحب کی صدارت میں بھی ایک اجلاس کیا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈفر کیا، اپنے آپ کو الگ کیا. وہ کہتے نہیں جی ہم نے تو وزارت تعلیم کے انڈر ہی جانا ہے. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اب یہ وارننگ دے دی گئی ہے بلکہ تمام اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے کہ اگر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو پھر ہماری اطلاع کے مطابق جنوری میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا تیا پانچا کریں گے عملاً، یعنی کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اندیا دے دیا ہے. آج انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے واضح طور پر کہا
کہ ہمارا نقطہ نظر بالکل بڑا کلیئر ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ افتاد آن پڑی ہے، اور اب آگے بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ عمران خان صاحب کو آج پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست تھی توہین الیکشن کمیشن کی، اور اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کا حکم تھا، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا گیا۔ اور فیصل چودھری صاحب گئے تھے، اور ممبر سندھ جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد ہوا، کیا ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست کیا گیا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے سٹاف نے ان کو بتایا کہ جی ہماری طرف سے پوری انتظامات ہیں، تیاری مکمل ہے، لیکن جیل حکام کی طرف سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اور جیل کی طرف سے ویڈیو لنک فعال نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بتایا۔ ہمارا سٹاف وہاں موجود ہے، جیل کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹاف موجود ہے، لیکن جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، اندر جیمر لگے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر تھا کہ جیل کا جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ زیادہ طاقتور ہے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 اراکین الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جس کو کہتے ہیں، قاضی صاحب کہتے تھے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے۔ تو اس الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں جیمر ہیں، آپ کی کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم آپ کو ویڈیو لنک دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آپ کے حکم کو ردی کی ٹوکری میں ڈال لیں گے، اس لیے آپ ایسا حکم نہ جاری کریں۔ تو بہرحال ویڈیو لنک سے حاضری نہیں ہوتی تو کمیشن بانی کو یہاں پہ بلا لیں، فیصل چودھری صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا جی آپ بلائیں، پھر ملزم کی حاضری کے بغیر شواہد ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کمیشن اب جانے دے، کیس ڈراپ کر دیں۔ آپ تو کیس لڑ رہے ہیں، ہم کیسے ڈراپ کر دیں؟ جیل حکام کے عدم تعاون پر بھی توہین کا کیس بنتا ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ آپ ان کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کریں، کیونکہ وہ آپ کے احکامات ہی نہیں مان رہے۔ تو 15 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا، اور اس پہ 3 رکنی تھا ٹریبیونل الیکشن کمیشنر کا، تو لہٰذا یہ ہوا ہے جی معاملہ، اور الیکشن کمیشن کوئی بھی حکم صادر نہ کر سکا۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی ضمانت ہے جی وہ 16 جنوری تک حفاظتی ضمانت دوبارہ منظور ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی، اور کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یہ حکم صادر کیا۔ علی امین گنڈا پور پر 33 مقدمات درج ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل حضرت سید نے بتایا۔ تو کتنا وقت لگا FIR درج کرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف نیب کی ایک انکوائری ہے، اور وہ بھی چل رہی ہے، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی 16 جنوری تک، اور 16 جنوری کے بعد دیکھیں گے کیا سچویشن بنتی ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر تھی، وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو فوری سنا جائے۔ تو جسٹس جنید غفار صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ کہا تھا میں نے کہ فوری نوعیت کا معاملہ ہوا تو ہم سنیں گے، ورنہ جرمانہ لگائیں گے۔ تو جس بینچ کا کیس لگا تھا اور جس بینچ نے اجازت دی تھی وہی بینچ سنے گا، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک بینچ، فاضل بینچ، یہ کہہ چکا ہے کہ آئینی درخواستیں ہم سن سکتے ہیں، آئینی درخواستیں ہم سن سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ اسی بینچ کے پاس جائیں جس نے یہ حکم صادر کیا۔ متعلقہ بینچ دستیاب نہیں ہے، ایڈوکیٹ موئز جعفری نے بتایا۔ تو پیر کو آپ متعلقہ بینچ کے روبرو پیش ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا میرے پاس کیوں آئے؟ 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اور اجلاس میں ججز کی تقرری ہونی ہے، اور وہاں پہ ایسے جج اور ایسے لوگوں کو جج بھرتی کیا جا رہا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تو بہرحال جسٹس صاحب نے یہ معاملہ نہیں سنا، اور انہوں نے بھیج دیا واپس سندھ ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کو کہ آپ جانیں اور وہ جانیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور اس کیس کو ملتوی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اب آتے ہیں دوبارہ سے آپ کو حفاظتی ضمانتوں کا بتاتے ہیں جی۔ حفاظتی ضمانتیں جتنے بھی مقدمات ہوئے 24-26 نومبر کے دوران جو اسلام آباد میں قتل عام ہوا، اس میں زرتاج گل کے 5 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت جج اطہر عباس سپرا صاحب نے، اور 9 جنوری تک ان کی عبوری ضمانتیں منظور کی ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے منظور کی 14 جنوری تک، کیونکہ وہیں سے
ریلیف لے رہے ہیں، اور ورنہ تو عدالت پہنچنے ہی کوئی نہیں دیتا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ میں ہی پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر، عمر تنویر، ملک تیمور اور دیگر سیاسی رہنماؤں اور کارکنان پہنچے ہوئے تھے پشاور ہائی کورٹ۔ انہوں نے بھی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دی۔ ان کی ضمانت کی درخواستیں 7 جنوری تک منظور کی گئی تھی۔ 7 جنوری تک حفاظتی ضمانت ان کو دے دی گئی ہے، اور 31 دسمبر تک جو ہے درخواست گزاروں کو پہلے حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ تو آپ متعلقہ عدالت سے متعلق مقدمات کی تفصیلات کے لیے رجوع کریں، یہ کہا جسٹس صاحب نے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں اور وہاں پہ اپنے مقدمات کی تفصیل وہاں پہ لے کے آئیں۔